محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد احادیثوں مجھے دلچسپی ہے. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. میں نے قرآن کریم کے حوالے سے بات کی تھی کہ کیوں مغرب میں اس قدر اسلام کے خلاف نفرت اور استہزاء کی فضا پیدا کی جا رہی ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اسلام کے غلبے کا بھی اور قرآن کریم کی حفاظت کا بھی. بس اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کے یہ رقیق حملے نہ اسلام کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ اس کامل کتاب کے حسن کو ماند کر سکتے ہیں. جتنی بھی کوشش چاہیں کر لیں. ہاں، ایسے لوگ جو سامنے آ کر حملے کر رہے ہیں یا وہ جو پیچھے سے ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کے اسلام کے خلاف بغض اور کینوں کے اظہار ہو جاتے ہیں، ہو رہے ہیں. بہرحال یہ کام تو ان اسلام دشمنوں نے کرتے رہنا ہے. اس لیے اس کی تو کوئی فکر نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اس لیے وعدہ بھی ہے حفاظت کا قرآن کریم کی. لیکن جب ایسی حرکتیں ہوں اسلام مخالفین کی تو اس پر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایک احمدی مسلمان کو اپنے اندر کیا خصوصیات پیدا کرنی چاہیے جس سے وہ دشمنوں کے حملے کے رد کے لیے تیار ہو سکے، اس فوج کا سپاہی بن سکے جس کے لیے اس نے زمانے کے امام سے عہد باندھا ہے. ان فضلوں کا وارث بن سکے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خوبصورت تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنے والوں کے لیے
مقدر کیے ہوئے ہیں. اس بارے میں کچھ باتیں میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خوبصورت تعلیم کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کے عاشق صادق نے اس پیغام کو ہم پر واضح کرتے ہوئے ہم سے کیا توقعات رکھی ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک کتاب کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو گزشتہ دنوں نظر سے گزری. کتاب کا نام ہے ویمن ایمبریسنگ اسلام، عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں، اور مختلف اس آگے ذکر ہے کہ کیوں یہی صنف جو ہے وہ اسلام قبول کر رہی ہے. یہ کتاب کسی ایک مصنف کی نہیں بلکہ ایڈٹ کی ہے کیرن وان نیومین نے. اصل میں تو یہ مختلف تحقیقات کا نتیجہ ہے جو ایک کانفرنس میں ہالینڈ کے ایک شہر میں جس کا نام ہے نائمیخن، اس کی یونیورسٹی میں ایک کانفرنس ہوئی. وہاں ریسرچ پیپر اپنی تحقیقی مقالے پڑھے گئے. 2003 میں یہ کانفرنس ہوئی تھی. اس کو اس خاتون نے پھر ایڈٹ کر کے 2006 میں یہ ٹیکساس یونیورسٹی نے اس کی اشاعت کی. اس کتاب میں جیسا کہ میں نے کہا مختلف لوگوں کے حوالے سے باتیں ہیں. یہ لکھنے کے بعد شروع اس کی اس طرح ہوتی ہے کہ مذہب میں گزشتہ چند دہائیوں سے دلچسپی پیدا ہو رہی ہے، اور پھر لکھتے ہیں کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد اسلام میں واضح دلچسپی پیدا ہو رہی ہے دنیا کی. یہ لکھتے ہیں کہ یہ عمومی تاثر ہے ان لوگوں کا جو اسلام مخالف مغربی عیسائی ہیں، کی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے لوگوں میں، یا ان لوگوں کا بھی تاثر ہے جو خدا کو نہیں مانتے. لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ چاہے یہ اسلام قبول کرنے والے کے ذہن میں ہو یا نہ ہو، لیکن سمجھا یہی جاتا ہے کہ اس کی مذہب سے زیادہ سیاسی وجوہات ہیں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. بہرحال یہ ان کی سوچ ہے، اور ظاہر ہے جب سیاسی وجوہات سمجھی جائیں گی تو اس کو روکنے کے لیے مذہب کی آڑ میں سیاسی اور سیاست کی آڑ میں مذہبی طاقتیں کام کریں گی. ایک دلچسپ بات اس میں یہ لکھی ہے کہ پہلا مشنری جو امریکہ آیا وہ احمدی تھا. یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اس رد عمل کے طور پر آیا تھا یہ مشنری امریکہ میں، یا اس حملے کو روکنا اس کا مقصد تھا جو عیسائی مشنری تبلیغ کا کام ہندوستان میں کر رہے تھے. اپنے پاس یہ بات بھی گھڑ لی انہوں نے کہ اس کا بنیادی مقصد ایسا ماحول پیدا کرنا تھا جو مسلمان مہاجرین کے لیے سازگار ہو وہاں امریکہ میں، اور اس کے لیے انہوں نے یعنی احمدیوں نے سفید فام امریکن کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی، اسلام میں لانے کی کوشش کی. لیکن کہتے ہیں کہ چند ایک کو اپنے میں شامل کر سکے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ لیکن جن مسلمان مہاجرین کو یہ احمدی امریکہ میں آباد کرنے کی سوچ رہے تھے تاکہ ان کی تعداد بڑھے،
انہوں نے احمدیوں کو دائرہ اسلام سے باہر کرتے ہوئے رد کر دیا، اور آخر احمدیوں نے سوچا کہ ان کی کوششیں تب برابر ہو سکتی ہیں جب یہ افرو امریکن میں تبلیغ کریں اور انہیں بتائیں کہ تمہاری ایک پہچان ہے جو مسلمان ہو کر ہی مل سکتی ہے، مزید یہ کہ تمہاری جڑیں مسلمانوں میں ہیں، تمہیں انہوں نے زبردستی، ان لوگوں نے، عیسائیوں نے زبردستی عیسائی بنا لیا ہے اور پھر ظلم بھی کیا ہے۔ برابری کا حق اگر تم لینا چاہتے ہو تو یہ صرف تمہیں اسلام میں مل سکتا ہے، اور اس طرح افریقن امریکن اور افریقن مسلمان ایک طاقت بن سکتے ہیں اگر یہ مسلمان ہو جائیں۔ یہ احمدیوں نے تبلیغ کی، اور احمدیوں کے اس طرز سے دوسرے مسلمان گروپوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اور اس طریقے سے بڑی تیزی سے اسلام افرو امریکن میں پھیلا، یا پھیل رہا ہے ابھی تک۔ دوسری بڑی تعداد اسلام لانے میں سفید فام امریکن عورتوں کی ہے۔ تو بہرحال جماعت کے متعلق تو توڑ مروڑ کر باتیں پیش کرنے سے ہی یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ واضح طور پر بیان نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جس طرح یہاں بیان کیا گیا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ معلومات بہرحال ان کے پاس مکمل ہیں، لیکن بیان ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر ایک جگہ اسی کتاب میں نئی شامل ہونے والوں میں سے ایک سفید فام عورت کو پوچھا گیا کہ کیوں مسلمان ہوئی، تو اس نے یہ جواب دیا کہ کلمہ پڑھ لو جب مسلمان ہوتے ہوئے تو انسان اس کے بعد اس طرح معصوم ہو جاتا ہے جس طرح ایک نوزائیدہ بچہ، اور پھر جنت کا تصور ہے کہ گناہ بخشے جائیں گے اگلے جہان میں۔ تو یہ باتیں کہ کلمہ پڑھ کر انسان پاک ہو جاتا ہے اور گناہ بخشے جاتے ہیں، یہ بات کسی طرح بھی اسلام مخالف طبقے کو برداشت نہیں ہو سکتی، خاص طور مغرب میں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طبقے میں یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ کفارہ کا نظریہ جو ہے غلط ہے۔ اپنی گناہوں کی فکر کرنے والے یہ سوچ سکتے ہیں کہ انسان معصوم ہو جاتا ہے اور اگلے جہان میں جنت دوزخ کا سوال ہے، جزا سزا کا سوال ہے، اور یہ عیسائیت کے ایک بنیادی دعوے کا رد ہے جو کسی صورت میں بھی ان لوگوں کو برداشت نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ بہت ہی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اسلام پر حملے ہیں۔ ایک آدھ بات میں نے مختصراً بیان کر دی ہے، کیونکہ یہ مختلف پیپرز ہیں، مقالے ہیں اور مقالوں کا مجموعہ ہے، اس لیے بعض اسلام کے بارے میں بیچ بیچ میں اچھی باتیں بھی ظاہر کی گئی ہیں، لیکن جو بھی صورتحال ہو، جب اس طرح نتائج اسلام کی طرف توجہ دلانے والے سامنے آئیں گے تو اسلام مخالف طاقتوں کا ایک منظم کوشش کے لیے جمع ہونا ضروری ہے اور ضروری تھا، جو ہو گئی وہ۔ اب میں پھر اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ جیسا شروع میں نے کہا تھا کہ ایک احمدی کا کردار کیا ہونا چاہیے ایسے حالات میں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک احمدی جب بیعت کرتا ہے، یہ عہد کرتا ہے کہ میں روحانی تبدیلی کے لیے زمانے کے امام کی بیعت میں آیا ہوں، تو خود بخود اس طرح متوجہ ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی بڑھانا ہے، جو کہ اس کا حقیقی اب بن کے ہی
بڑھ سکتا ہے، جو کہ عبادتوں کے معیار بلند کرنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ دوسرے، اس تعلیم کی طرف توجہ جو قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری کتاب کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھو، جیسا کہ میں نے ابھی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی در آن حالی کہ وہ اس کی ویسی تلاوت کرتے ہیں، جبکہ وہ اس کی ویسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کے تلاوت کا حق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس کے انکار کرے، بس جو کوئی بھی اس کا انکار کرے بس وہی ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ تلاوت کا حق یہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھیں تو جو وہ اوامر و نواہی ہیں ان پر غور کریں، جن کے کرنے کا حکم ہے ان کو کیا جائے، جن سے رکنے کا حکم ہے ان سے روکا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہود و نصارہ کا یہی دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس بھی کتاب ہے، چاہتے تھے کہ مسلمان ان کی بات مان لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ رد کر دیا ان یہود کا کہ تمہاری کتاب اب اس قابل نہیں رہی کہ اسے سچی کہا جا سکے، کیونکہ تمہارے عمل اس کے خلاف ہیں، بعض باتوں کو چھپاتے ہو، بعض کو ظاہر کرتے ہو۔ بس تمہاری کتاب اب ہدایت نہیں دے سکتی، بلکہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اس شریعت کے اترنے کے بعد، یہ قرآن کریم ہی ہے جو ہدایت کا راستہ دکھانے والی ہے، جس نے اب دنیا میں ہدایت قائم کرنی ہے۔ بس صحابہ رضوان اللہ علیہم نے یہ ثابت کیا، ان کی زندگیاں اس بات کا حقیقی ثبوت ہیں کہ یہ وہ مومن ہیں جنہوں نے اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کیا، اور یہی ایمان لانے والے کہلائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اعمال صالحہ کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ بس حقیقی مومن وہ ہیں جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور حقیقی مومن وہ ہیں جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں۔ لہذا تلاوت کا حق وہی ادا کرنے والے ہیں جو اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ بس یہ اس زمانے میں انذار بھی ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو اور وہ عمل نہیں جن کا کتاب میں حکم ہے تو ایمان کامل نہیں۔ اس زمانے کے حالات کے بارے میں جو مسیح موعود کے زمانے کے حالات تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار فرمایا ہے، جو ظاہر و باہر ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، حدیث میں ذکر ہے۔ اور ایسے حالات میں ہی مسیح موعود کا ظہور ہونا تھا، جب یہ حالات پیدا ہونے تھے۔ بس حق تلاوت ادا کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو فی زمانہ اس مہدی کی جماعت میں شامل ہو کر اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بھی ہوں گے، اس قرآن کریم کے۔ بس یہ ذمہ داری ہے ہر احمدی کی کہ وہ اپنے جائزے لے کہ کس حد تک ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں دیے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں مگر طوطے کی طرح یوں ہی بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں، جیسے ایک پنڈت اپنی پوتھی کو اندھا دھند پڑھتا جاتا ہے، نہ خود سمجھتا ہے نہ سننے والوں کو پتہ لگتا ہے۔
اسی طرح پر قرآن شریف کی تلاوت کا طریق صرف یہ رہ گیا ہے کہ 2-4 سپارے پڑھ لیے اور کچھ معلوم نہیں کہ کیا پڑھا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ سر لگا کر پڑھ لیا اور قاف اور عین کو پورے طور پر ادا کر دیا۔ قرآن شریف کو عمدہ طور پر اور خوش الہانی سے پڑھنا بھی ایک اچھی بات ہے، مگر قرآن شریف کی تلاوت کی اصل غرض تو یہ ہے کہ اس کے حقائق اور معارف پر اطلاع ملے اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ یاد رکھو کہ قرآن شریف میں ایک عجیب و غریب اور سچا فلسفہ ہے، اس میں ایک نظام ہے جس کی قدر نہیں کی جاتی۔ جب تک نظام اور ترتیب قرآنی کو مد نظر نہ رکھا جاوے، اس پر پورا غور نہ کیا جاوے، قرآن شریف کی تلاوت کے اغراض پورے نہ ہوں گے۔ بس یہ ہے تلاوت کا حق، جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی ہے۔ ایک وقت تھا جب جماعت کو خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ صحیح طرح قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا، صحت تلفظ کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اس طرح پڑھا جائے، کیونکہ بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی تھیں زیر زبر پیش کی، ان غلطیوں کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں یا مفہوم واضح نہیں ہوتا، تو اس پر آپ نے صحت تلفظ کی طرف توجہ دلائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے بعد جماعت میں اس طرف خاص توجہ پیدا ہوئی، لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ ترجمہ قرآن کی طرف بھی توجہ دی جائے، ذیلی تنظیمیں بھی کام کریں، جماعتی نظام بھی کام کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے انصار اللہ UK نے شروع کیا ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے پڑھا رہے ہیں یہ، کیونکہ ترجمہ آئے گا تو پھر ہی صحیح اندازہ ہو سکے گا کہ احکامات کیا ہیں۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تبھی غور کی عادت پڑے گی کہ غور کرو، عمل کی طرف توجہ پیدا ہوگی، اور یہی تلاوت کا حق ہے۔ ایک صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ قرآن شریف کس طرح پڑھا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن شریف تدبر و تفکر و غور سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے ربا قارن یلعنہ القرآن، کہ یعنی بہت ایسے قرآن کریم کے قاری ہوتے ہیں، پڑھنے والے ہیں، جن پر قرآن کریم لعنت بھیجتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، اس پر قرآن مجید لعنت بھیجتا ہے۔ فرمایا تلاوت کرتے وقت جب قرآن کریم کی آیت رحمت پر گزر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ سے رحمت طلب کی جاوے، اور جہاں کسی قوم کے عذاب کا ذکر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ کے عذاب سے خدا تعالیٰ کے آگے پناہ کی درخواست کی جاوے، اور تدبر و غور سے پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کیا جاوے۔ بس یہ ہے اسلوب جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں بتا دیا، اور جیسا کہ میں نے کہا یہ تبھی ممکن ہے جب اس کا ترجمہ آتا ہوگا۔ اور بہت سے ایسے ہیں جن کی تلاوت بہت اچھی ہے، دل کو بھاتی ہے، لیکن صرف آواز اچھی ہونا ان پڑھنے والوں کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ اس کو سمجھ کر نہ پڑھے۔ کوئی اچھی آواز کی تلاوت جو ہے، کسی بھی اچھی آواز کی تلاوت اس شخص کو تو فائدہ پہنچا سکتی ہے جو یہ اچھی آواز میں تلاوت سن رہا ہے اور اس کا مطلب بھی جانتا ہے۔ جب پیش گوئیوں کے بارے میں سنتا ہے اور پھر اپنے زمانے میں انہیں پوری ہوتے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے کہ اس زمانے کی پیش گوئیوں کو پورے ہونے کے نظارے دیکھیں۔
اور اس پر پھر مزید یہ شکر گزاری کرتا ہے ایک احمدی کہ جس مسیح و مہدی کے آنے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، جس کے زمانے میں یہ قرآنی پیشگوئیاں پوری ہونی تھیں، اسے ماننے کی بھی ہمیں توفیق ملی۔ پھر نئے سائنسی انکشافات ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ، ان کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی ہم سے دل لبریز ہوتا ہے، دل بھر جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے بتا دیں۔ پرانی قومیں جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، اور اس انکار کی وجہ سے جو ان سے سلوک ہوا، اس پر ایک خدا کا خوف رکھنے والا، قرآن کریم کے ترجمہ سمجھنے والا، اس کے الفاظ کو سمجھنے والا استغفار کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں اس حالت سے بچایا ہوا ہے اور آئندہ بھی بچائے رکھے۔ تو جتنا جتنا فہم و ادراک ہوگا، اتنا اتنا اللہ تعالیٰ کی کامل کتاب پر ایمان اور یقین بڑھتا جائے گا، اور یہی چیز ہے جو حق کے تلاوت ادا کرنے والی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرت ابو عبیدہ ملکی رضی اللہ عنہ جو صحابہ میں سے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل قرآن، قرآن پڑھے بغیر نہ سویا کرو، اور اس کی تلاوت رات کو اور دن کے وقت اس انداز میں کرو جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو خوش الحانی سے پڑھا کرو، اور اس کے مضامین پر غور کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بس اس آیت کی مزید وضاحت بھی ہو گئی کہ حق تلاوت ادا کرنے نہ کر کے صرف گھاٹے سے نہیں بچ رہے ہوگے جیسا کہ اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے، بلکہ ان لوگوں میں شامل ہو رہے ہو جو فلاح پانے والے ہیں، ان لوگوں میں شامل ہونے جا رہے ہو جو کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں۔ پھر ایک روایت میں حق تلاوت ادا کرنے والے کے مقام، بلکہ اس کے والدین کے مقام کا بھی، جنہوں نے ایک بچے کو اس تلاوت کی عادت ڈالی، اس کا ذکر یوں ملتا ہے۔ سہل بن معاذ جوہنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو قیامت کے روز اس کے ماں باپ کو 2 تاج پہنائے جائیں گے جن کی روشنی سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوگی، جو ان کے دنیا کے گھروں میں ہوتی تھی۔ پھر جب ان کے والدین کا یہ درجہ ہے تو خیال کرو کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن پر عمل کیا۔ بس والدین کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ یہ اعزاز ہے جو والدین کو قرآن پڑھانے پر ملتا ہے بچوں کو، تو اپنے بچوں کو اس خوبصورت کلام کے پڑھانے کی طرف بھی توجہ دیں اور ان میں پڑھنے کی ایک لگن بھی پیدا کریں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کا حافظ ہے، وہ ایسے لکھنے والوں کے ساتھ ہوگا جو بہت معزز اور بڑے نیک ہیں، اور وہ شخص جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے
اور اس کی تعلیمات پر شدت سے کاربند ہوتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ دل بھی سیکل کیے جاتے ہیں جس طرح لوہے کے زنگ آلود ہونے پر اسے سیکل کیا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اس کی صفائی کیسے کی جائے، یعنی دل کی صفائی کس طرح کی جاتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ بس موت کی یاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں رکھتی، جس کو یہ یقین ہو کہ جزا سزا کا دن آنا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت اس کا حق ادا کرتے ہوئے کرنے سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ ایک مومن اس دنیا میں بہترین اجر حاصل کرنے والا بن جاتا ہے اس حق ادا کرنے کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہترین اجر ہوتا ہے۔ صاف دل ہو کر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کی طرف توجہ رہتی ہے ایک مومن کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن پڑھتے تھے، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ قرآن کریم جلدی جلدی پڑھنے میں زیادہ قابلیت سمجھتے ہیں، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق اس سے بالکل مختلف تھا۔ اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن کریم کے کئی وطن ہیں، یعنی اس کے الفاظ میں اتنے گہرے حکمت کے موتی ہیں کہ ہر دفعہ جب ایک غور کرنے والا اس کی گہرائی میں جاتا ہے تو ایک نیا حسن اس تعلیم میں دیکھتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی اس گہرائی کا علم نہیں رکھ سکتا جو قرآن کریم کے الفاظ میں ہے۔ بس آپ جب ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے تو ان الفاظ کے مطالب، ان کے معنی، ان کی گہرائی کے معراج تک پہنچتے تھے۔ لیکن آپ کا یہ اسوہ ہمیں اس بات پر توجہ دلاتا ہے کہ قرآن کریم کو غور اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور تدبر پر فکر کریں۔ اسی غور و فکر کی طرف توجہ دلانے کے لیے آپ نے اپنے ایک صحابی کو یوں تلقین فرمائی تھی۔ روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت 1 ماہ میں مکمل کیا کرو۔ اس پر میں نے عرض کی کہ میں اسے جلدی پڑھنے کی قوت پاتا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر 1 ہفتے میں مکمل کیا کرو، اور اس سے پہلے تلاوت قرآن مکمل نہ کرنا۔ بس اگر وقت ہے تو پھر بھی اجازت نہیں کہ 1 ہفتے سے پہلے قرآن کریم کا دور پورا مکمل کیا جائے، کیونکہ فکر اور غور نہیں ہو سکتا۔ جلدی جلدی پڑھنا صرف مقصد نہیں ہے۔ اس بات سے صحابہ کے شوق تلاوت کا بھی پتہ لگتا ہے کہ کتنی اہمیت تھی ان کے نزدیک اس کی۔ اور اس زمانے میں، یہ جو ہمارا زمانہ ہے، قرآن کریم کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو گئی کیونکہ ترجیحات بدل گئی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کے لفظ میں غور کی، تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں
ایک زبردست پیش گوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اور ایک زمانے میں تو اور بھی زیادہ یہی پڑھنے کے قابل کتاب ہوگی، جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استحصال کرنے کے لیے یہی یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی، اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی۔ بس یہ ایک اہم نقطہ ہے جسے ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں اس کتاب کو پڑھنے سے مخالفین کے منہ بند کیے جا سکتے ہیں، اور یہی اسلام کی عزت بچانا ہے۔ لیکن کیا صرف پڑھنا کافی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ بڑے واضح ہیں کہ اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استحصال کرنے کے لیے، یعنی اسلام کی عزت دلائل سے، قرآن کریم میں وہ دلائل ہیں جن سے عزت قائم ہوگی قرآن اسلام کی، اور اس جھوٹ کی جو مخالفین اسلام پر کرتے ہیں اس کی جڑیں اسی طرح اکھیڑی جائیں گی۔ اور یہی ہے اصول جس سے اسلام کی عزت بچائی جائے گی۔ جھوٹ کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب ہمارے ہر عمل میں اس تعلیم کی چھاپ نظر آ رہی ہوگی، اور یہ چھاپ بھی اس وقت ہوگی جب ہم اس پر غور کرتے ہوئے باقاعدہ تلاوت کرنے والے بنیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے، اور ایسی کامیابی ایک خیالی امر ہے جس کی تلاش میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، یعنی جو قرآن کریم کے بغیر چاہتے ہیں کہ فتح حاصل ہو جائے۔ صحابہ کے نمونوں کو اپنے سامنے رکھو، دیکھو انہوں نے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور دین کو دنیا پر مقدم کیا تو وہ سب وعدے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے تھے پورے ہو گئے۔ ابتدا میں مخالف ہنسی کرتے تھے کہ باہر آزادی سے نکل نہیں سکتے اور بادشاہی کے دعوے کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گم ہو کر وہ پایا جو صدیوں سے ان کے حصے میں نہ آیا تھا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا تھی؟ یہ اس تعلیم پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی۔ اور پھر ایک دنیا نے دیکھا، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس شہر میں آزادانہ طور پر پھر نہ سکتے تھے، اور پھر ایک وقت آیا کہ جب اس شہر سے نکالے بھی گئے، اسی اطاعت اور اسی تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج بھی ہماری فتوحات اسی تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوں گی انشاءاللہ۔ پھر اچھی آواز میں تلاوت کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ایک روایت ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے حسن میں اپنی عمدہ آواز کے ساتھ اضافہ کیا کرو، کیونکہ عمدہ آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کا موجب ہوتی ہے۔ سمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کو بھی خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے، بلکہ اس قدر تاکید ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور خود اس میں ایک اثر ہے۔ عمدہ تقریر خوش الحانی سے کی جائے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، وہی تقریر جو ریدہ زبانی سے کی جائے، یعنی کہ واضح طور پر نہ ہو، تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جس شے میں خدا تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے اس کو اسلام کی طرف کھینچنے کا آلہ بنایا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت داؤد کی زبور گیتوں میں تھی، جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ جب حضرت داؤد خدا تعالیٰ کی مناجات کرتے تھے
تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ روتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے. تو اس خوش الحانی کا بھی مقصد جو ہے وہ کیا رکھا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے؟ یہ کہ اس سے اسلام کی تبلیغ ہو. وہ لوگ جو اچھی آواز سے متاثر ہوتے ہیں ان کو متاثر کر کے پھر اس کی تعلیم کے اصل مغز سے آگاہ کیا جائے. جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے شروع میں، اس میں اکثر عورتوں نے یہی ذکر کیا ہے کہ کیوں اسلام انہوں نے قبول کیا. اس کو سنا اور پھر اس کی جب تعلیم کو دیکھا تو ان کو پسند آئی. تو یہی بات جو انہوں نے کی ہے، اس تعلیم کو پسند آئی. یہی قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ حقیقی تعلیم اور فطرت کے مطابق تعلیم اور ہدایت کے راستے قرآن کریم میں ہی ہیں. جیسا کہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ان ھذا القرآن یہدی للتی یا اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. یعنی یقیناً یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ قائم رہنے والی ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر مقدر ہے. بس یہ اعلان غیر مسلموں کے لیے بھی ہے اور مومنین کے لیے بھی. اس کی ہدایت اور مقاصد بہت اعلیٰ ہیں اس قرآن کریم کے، اور یہ ہدایت اور یہ شریعت ہمیشہ کے لیے ہے. جبکہ پہلی شریعتیں نہ مکانی وسعت رکھتی تھیں نہ زمانی وسعت، نہ ہی ان میں کاملیت ہے، نہ ہی فطرت کے مطابق ہیں. بس نیک فطرت لوگوں کا اس کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے. بس یہ پیغام ہے ہر غیر کے لیے جو ہم نے پہنچانا ہے کہ آئندہ اگر روحانی اور جسمانی انعامات حاصل کرنے ہیں تو یہی قرآن ہے جس کی تعلیم پر عمل کر کے یہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. پھر مومنوں کو بشارت ہے کہ جب تک تمہارے عمل نیک رہیں گے، اعلیٰ مقاصد کے حصول کی کوشش کرتے رہو گے، تو تمہارے انعام اس اعلیٰ عمل کے نتیجے میں بڑھتے بھی رہیں گے اور بہت اعلیٰ بھی ہوں گے. بس جیسا کہ میں پہلے شروع میں ذکر کر آیا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق مومنین کے نیک اعمال کے ساتھ مشروط ہے. اس لیے اپنے اعمال کی حفاظت کرتے رہنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ایک مسلمان پر ڈالی گئی ہے. اور نہ صرف ہر مسلمان کو اپنی ذات پر کے بارے میں یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی اس انعام اور اس کے بڑے اجر سے آگاہ کرنے کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. یہ نہ ہو کہ صرف اس بات پر فخر رہے کہ ہمیں وہ کتاب دی گئی ہے جس کا مقام سب پہلی شریعتوں سے اعلیٰ ہے، بلکہ یہ فکر رہے کہ اس کی تعلیم اپنے اوپر لاگو کریں اور اپنے اوپر لاگو کر کے ان انعامات کے مستحق خود بھی ٹھہریں اور اپنی نسلوں میں کوشش کر کے اس تعلیم اور حق تلاوت کو راسخ کرنے کی کوشش کریں. ورنہ یاد رکھیں اگر ہر احمدی نے اس اہم نقطے کو نہ سمجھا اور صرف اسی بات پر ہم اتراتے رہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، جیسا کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس سے بتایا ہے کہ قرآن پھر ایسے پڑھنے والوں اور ماننے والوں پر لعنت کرتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کی بجا آوری اصل چیز ہے. قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنا اصل چیز ہے، اور جب تک ہم اس پر قائم رہیں گے ہدایت کے راستے نہ صرف خود پاتے رہیں گے بلکہ دوسروں کو بھی دکھاتے رہیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ قرآن اس سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے جس میں ذرا کجی نہیں
اور انسانی سرشت سے بالکل مطابقت رکھتا ہے، اور در حقیقت قرآن کی خوبیوں میں سے یہ ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ ایک کامل دائرے کی طرح بنی آدم کی تمام قوا پر محیط ہو رہا ہے، اور آیت موصوفہ میں سیدھی راہ سے وہی راہ مراد ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ جو راہ انسان کی فطرت سے نہایت نزدیک ہے، یعنی جن کمالات کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے ان تمام کمالات کی راہ اس کو دکھلا دینا، اور وہ راہیں اس کے لیے میسر اور آسان کر دینا جن کے حصول کے لیے اس کی فطرت میں استعداد رکھی گئی ہے۔ اور لفظ اقوم سے آیت یہدی للتی ہے، اقوم میں یہی راستی مراد ہے۔ پھر آپ اس صحیفہ فطرت کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن کوئی نئی تعلیم نہیں لایا، بلکہ اس اندرونی شریعت کو یاد دلاتا ہے جو انسان کے اندر مختلف طاقتوں کی صورت میں رکھی ہے۔ حلم ہے، اثار ہے، شجاعت ہے، صبر ہے، غضب ہے، قناعت ہے وغیرہ۔ غرض جو فطرت باطن میں رکھی تھی قرآن نے اسے یاد دلا دیا، جیسے فی کتاب مکنون، یعنی صحیفہ فطرت میں کہ جو چھپی ہوئی کتاب تھی اور جس کو ہر ایک شخص نہ دیکھ سکتا تھا، اسی طرح اس کتاب کا نام ذکر بیان کیا تاکہ وہ پڑھی جاوے تو وہ اندرونی اور روحانی قوتوں اور نور قلب کو جو آسمانی ودیت انسان کے اندر ہے یاد دلاوے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیج کر بجائے خود ایک روحانی معجزہ دکھایا تاکہ انسان ان معارف اور حقائق اور روحانی خوارق کو معلوم کرے جن کا اسے پتہ نہ تھا۔ قرآن کریم کو تدبر سے پڑھنے کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تدبر سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے بارے میں، کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ذیل تھے۔ سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا الخیر و کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں، یہی بات سچ ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح و نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے، کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے، یعنی قرآن کے واسطے کے بغیر کوئی اور تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ کتاب جو تم پر پڑھی گئی اگر عیسائیوں پر پڑھی جاتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے، اور یہ نعمت اور ہدایت جو تمہیں دی گئی اگر بجائے توریت کے یہودیوں کو دی جاتی تو بعض فرقے ان کے قیامت سے منکر نہ ہوتے۔ پس اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی، یہ نہایت پیاری نعمت ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے ملغہ کی طرح تھی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام ہدایتیں ہیچ ہیں۔ بس یہ توقعات ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک احمدی سے۔ قرآن کریم کے تمام احکامات کی پیروی کی کوشش ہی ہے جو ہمیں نجات کی راہیں دکھانے والی ہے۔ اس کے لیے ایک لگن کے ساتھ، ایک تڑپ کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ تقویٰ کے راستوں کی تلاش ہم نے
کرنی ہے اور اسی مقصد کے لیے ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ہے، تو پھر یہ تقویٰ انہی راستوں پر چل کر ملے گا جن پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے تھے۔ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے زمانے کے امام کو مان کر دنیا میں ایک پاک تبدیلی پیدا کرنی ہے اور ایک انقلاب لانا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی حالتوں میں انقلاب لانا ہوگا، اپنی نسلوں میں انقلاب لانا ہوگا، اپنے ماحول کو اس روشن تعلیم سے آگاہ کرنا ہوگا، ان لوگوں کے منہ بند کرنے ہوں گے اس تعلیم سے، اس پر عمل کرتے ہوئے جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، جن کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ اسلام کی طرف کیوں دنیا کی توجہ ہے، جس کی تحقیق کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں جائزے کے لیے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کسی کا خیال ہے کہ یہ اسلام کی خوبیاں تلاش کرنے کے لیے ریسرچ ہو رہی ہے، یہ تحقیق ہو رہی ہے، یہ لوگ کر رہے ہیں کہ خوبیاں کیا ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اسلام کا حسن نظر آئے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ تو یہ تحقیق اس لیے ہے کہ ان طاقتوں اور حکومتوں کو ہوشیار کیا جائے جو اسلام کے خلاف ہیں، کہ اس رجحان کو معمولی نہ سمجھو اور جو کارروائی کرنی ہے کر لو، جو ظاہری اور چھپے ہوئے وار کرنے ہیں وہ کر لو، اور اس کے لیے جو بھی حکمت عملی وضع کرنی ہے وہ ابھی کر لو، وقت ہے۔ بس یہ احمدی کی آج ذمہ داری ہے کہ اس عظیم صحیفہ الہی کی، اس قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کریں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دنیا کو بھی بچائیں، جن لوگوں کی اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے لیکن احمدی نہیں ہوئے، ان میں سے بہت سو نے آخر حقیقی اسلام اور حق کی تلاش میں احمدیت کی گود میں آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے ہر احمدی کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ آج جب اسلام دشمن طاقتیں ہر قسم کے ہتھ کنڈے اور چھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر تلی ہوئی ہیں، بےہودگی کا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے، تو ہمارا کام پہلے سے بڑھ کر اس الہی کلام کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور پہلے سے بڑھ کر اس کلام کے اتارنے والے خدا کے آگے جھکنا ہے، تاکہ ان برکات کے حامل بنے جو اس کلام میں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله